پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، ورس نمبر 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اسے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت بالاسم، آمادہ کرتی ہے عزت اسے گناہ پر، فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے، اس لیے کہ جب ایک انسان فساد مچا رہا ہو اور اس کو اللہ کا ڈر دلایا جائے، اسے بتایا جائے کہ یہ کام نہ کرے، اس کی ایگو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنی غلطی کو نہیں مانتا، وہ بلکہ اور زیادہ اڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منافق تھا مدینہ میں جس کا نام تھا احنس بن شریک، تو یہ اس کے کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتا تھا اور کس طرح سے وہ پہچانا جاتا تھا اور کس طرح وہ غلط کاموں میں زیادہ انگیج ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 206 کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، جب ان سے کسی نے کہا اللہ سے ڈرو تو انہوں نے یہ بات سن کر اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا۔ اسی طرح ہمیں جو خلیفہ ہارون تھے، ہارون الرشید، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو ایک نان مسلم نے ان کو وہاں پہ روک کے کہا اللہ سے ڈرو، تو وہ فوراً اترے اور انہوں نے زمین پر سجدہ کر دیا۔ کسی نے ان کو کہا کہ مطلب یہ تو نان مسلم ہے، آپ اس کی بات میں آ کے ایسے کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے یہی کہا کہ کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ جو جھوٹی عزت ہے نا ہماری، وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی نا ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں جب بھی کوئی نصیحت کرے، کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بات یہ لگتی ہے کہ کوئی اس کو کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وہ کہے تم اپنی فکر کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی میں کتنا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ آ کے وائف کو کہہ دے کہ تم یہ کیا کرو، ہم کہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں نا آپ کیا کام کرتے ہیں، اور وائس ورسا بھی ہو جاتا ہے، بچوں میں بھی ہو جاتا ہے، فرینڈس میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہماری ایگو ہے نا، اس کو ہمیں بہت سنبھال کے رکھنے کے لیے یہاں پہ خاص طور پہ بتایا گیا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کاموں میں نہ الجھ جائیں۔ تو جب بھی کہیں سے بھی کوئی ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا یہ کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، یہ آیت ہے اس پہ عمل کرو، یہ حدیث ہے اس کو دیکھو، تو ہم کیا کریں، ہم وہاں پہ فوراً توبہ استغفار کریں اور اپنے رویوں کو درست کریں۔ اور فرض کریں آپ کو لگے کہ جو اگلا انسان ہے وہ پھر آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے گا، ایسی باتوں میں مزید الجھائے گا، اور ابھی آپ نہیں اس کو کوئی ایسا افرم کرنا چاہ رہے، خاموش ہو جائیں، اور خاموش ہو کر خود ضرور سوچیں، کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی نیگیٹو بات نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ بولیں کہ ہو کیئرز، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے، یعنی مجھے اگر کبھی لگے کہ میرے کوئی رشتہ دار یا کچھ فرینڈ جیسے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بڑی بولڈ سی ایسی بات کی ہے جو کہ قرآن کی آیت یا حدیث کے خلاف جاتی ہے، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو ابھی اندر سے کوئی آپ کے جذبات ایسے بھڑک چکے ہیں جو آپ سے یہ کام، آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے، تو ایٹ لیسٹ یو کین بی کوائٹ فار اے وائل۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اگلا کیریکٹر آ جاتا ہے وہ کون سا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اب یہاں سے جیسے ہم نے دعاؤں والا کریکٹر دیکھا تھا، تو یہاں پر یہ دوسرا کریکٹر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، جو اللہ کی خاطر اس کا ایک بھرپور فوکس کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہ میں نے اللہ کی رضا، مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ میرا راضی ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں یہ طریقہ دیا ہے، جیسے جب کریکٹرز بہت سارے آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ ایک پرسنالٹی دکھائی گئی ہے جس کے کوئی اگر نیگیٹو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے امپیکٹس ہیں، جو غلط کام وہ کرتا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرا کریکٹر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دس از ان آور کنٹرول، آئی ہیو ٹو میک دیٹ چوائس، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کس کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، مثلاً آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، مثلاً آپ صلہ رحمی کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، پھر رات کی نماز قیام اللیل کریں، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے جو روزے تھے وہ رکھیں، شکر اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ لے کر آئیں، استقامت
کتنا ہمیں بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. ہم اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جوش آتا ہے اور میں کچھ کام کرنا شروع کرتا ہوں لیکن پھر وہ نہیں ہو پاتا، پھر میں رک جاتا ہوں، پھر مجھ سے کام نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح پرسنل لیول پہ کچھ چیزوں کو سیکریفائز کریں. یعنی ہمارے اپنے انٹرنل چیلنجز اتنے ہوتے ہیں جو ہم سے مینیج نہیں ہو رہے ہوتے. تو اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی اپنی بری عادت کو چھوڑتے ہیں، کوئی کام چھوڑتے ہیں، یہاں پہ یہ کہا گیا نا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یشری نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. یعنی وہ جو ڈیزائرز اس کی ہوتی ہیں نا، وہ کہتا ہے اللہ کی خاطر میں نے چھوڑ دیا. اب دیکھیں یہ زندگی میں کتنا سکون لے کر آتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں یا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، جب انسان بہت کریزی ہو جاتا ہے کہ بس میرا یہ شوق ہے میں نے کر کے چھوڑنا ہے. آپ شاپنگ پہ ہی چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بس آپ کی ڈیزائرز نے آپ کو ایسا اپنا وہ اپنے اندر وہ دبوچ لیا، آپ نے پیسے خرچ کر دیے، آپ نے بہت ایکسپینسو کوئی آئٹم لے لیا، اب بعد میں آپ ریگریٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے لینا نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کی جگہ کچھ اور کام کر لینا چاہیے تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے بارگین کیا ہے اپنے نفس کا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اس نے کانٹریکٹ یہ کر لیا ہے، اس نے سودا یہ کر لیا ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، چاہے میری اپنی ذات ہے، چاہے میرا مال ہے، چاہے میری لوگوں سے ڈیلنگ ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک اس نے کانٹریکٹ ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کی خاطر سارے کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا اس کا فوکس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت اپنے بندوں کے ساتھ شفیق ہے. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں لوگوں کے لیے کرتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہے گا تو انہیں خراب کر دے گا، یا عنقریب تو انہیں بگاڑ دے گا. تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ ایسے ٹوئے نہیں لگاتا، وہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ ایسی پرسنالٹی نہیں بناتا. اس کا فوکس ہی اور ہوتا ہے. صبح سے شام تک اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے، کس طرح میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں لوگ ہمیں ویژن، مشن اور گول سیٹنگ سکھاتے ہیں. بڑی بڑی کارپوریٹ کلچرز میں اس کے اوپر ورک شاپس ہوتی ہیں اور بہت آپ کو ویژن سٹیٹمنٹ اور مشن سٹیٹمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک ویژن کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے، اس پہ اب آگے بات ہو رہی ہے. کیا کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی درست ہوں، ہم عبادات اور جو اپنا لائف سٹائل ہے اس کو بھی ہولسٹک طریقے سے دیکھیں، انٹیگریٹو طریقے سے دیکھیں. پھر یہ کہ ہم فساد پھیلانے والے نہ ہوں، ہماری ایگو ہمارے آگے نہ آئے، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں. اللہ کی رضا حاصل کرنا جو ہے یہ ہمیں انٹینس پلیئر دے، ہمارے وہ جو ڈوپامین ہائی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہو. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ دو کشتیوں میں سوار نہ ہو. یہ کتنا بڑا ایک لوگوں کا چیلنج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی جو پسند کی چیز ہے اس کو لے لیا، جو لگتا ہے مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دیا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو طرح کی ہماری لائف میں چیلنجز ہو سکتے ہیں نا. یعنی کچھ ہماری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، کچھ ہمارے سامنے ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو. ہم یہ نہ کریں کہ اپنی ڈیزائرز کے مطابق فیصلے کریں، کیونکہ دیکھیں دعائیں بھی ڈیزائر سے شروع ہو رہی تھی. پھر اسی طرح جو پرسنالٹی میں ڈفرنس آ رہا تھا، لڑائی جھگڑے والا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس میں بھی ڈیزائرز کی وجہ سے فیصلہ ہو رہا تھا. یہاں پہ جب کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائرز ہیں جو ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونے دیتی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو انسان کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چل پڑے گا. اچھا، یہاں پر دو پرسنالٹیز کا ڈفرنس سمجھنا ہے. یعنی ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو پک اینڈ چوز کر رہی ہوتی ہے، وہ پورے کا پورا اسلام میں نہیں داخل ہو رہی ہوتی. اس نے بس کچھ چیزوں کو تو کر لیا، باقیوں کو کوئی نہ کوئی توجیہ دے کر وہ میرے ہسبینڈ نہیں کرنے دیتے، دراصل کیا کریں سوسائٹی میں بھی تو رہنا ہے، دراصل ابھی میں کنونسڈ نہیں ہوں، دراصل یہ وجہ وہ وجہ کر کے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اور آپ نے یہ نہیں کہ وقتی طور پہ چھوڑا، سالہ سال بعد بھی جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک اور پرسنالٹی ہے جو کچھ چیزوں کو تو ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا. ہر ایک کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. کچھ لوگ فوراً نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کچھ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، کچھ پردے پہ آ جاتے ہیں، حجاب کی طرف بڑھتے ہیں.
کچھ لوگ اپنے سوشل کنیکشنز بہت اچھے بنا لیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ ان ذمہ داریوں کا، ان حقوق اور فرائض کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں جس میں وہ آسانی سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. اب کیا ہے، یہ والا انسان جو کہتا ہے میں نے ادخلوا فی السلم کافہ کرنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب جو کام اس کو مشکل لگ رہے ہیں نا، ان پہ توجہ اس طرح سے دے گا کہ اپنے لیے کوئی ایک ایئرلی ٹارگیٹ، منتھلی ٹارگیٹ، ویکلی ٹارگیٹ، ڈیلی ٹارگیٹ رکھے گا، چاہے وہ 1% ہو، لیکن اس کے پاس ایک پلان ہوگا. اور اگر وہ 1 سال بعد اپنے آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو الحمدللہ اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا ہوگا. اس نے ضرور بہت سے ایریاز میں ایسی اچیومنٹس کی ہوں گی کہ وہ کہے گا کہ میں بہتر ہوتا جا رہا ہوں. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو ادخلوا فی السلم کافہ بڑھتا جائے گا. کیسے داخل ہوں گے آپ پورے کے پورے اسلام میں؟ جو اللہ کا حکم پڑھیں، جو آپ اس وقت فوراً اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں. اچھا، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو میرا اس وقت گھر کا ماحول ہے یا میری پرسنالٹی کے اپنے چیلنجز ہیں، اس کی وجہ سے ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑی سی مشکل ہوگی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ ٹارگیٹ آپ کر لیں گے. مثلاً مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اب میں نے اس کے لیے بیبی سٹیپس کیا کرنے شروع کر دی. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، بڑی میں کوشش کرتی ہوں، لیکن جب میری وہ کزن آ جاتی ہے، وہ فرینڈ آ جاتی ہے، یا وہ فلاں، ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے شوہر کے بارے میں، سسرال کے بارے میں، اور کسی کے بارے میں ایسے جو نہیں ہونی چاہیے. بعد میں بڑا بوجھ سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آئی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ. تب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹارگیٹ کرنے کے بعد 6 مہینے 8 مہینے تک میں نے اس ہیبٹ سے اپنی جان چھڑانی ہے. اب آپ کیا کرنا شروع کریں؟ اب آپ اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں، آپ اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے کیا ہیں. آپ آہستہ آہستہ جب اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو جملے اپنے کنٹرول کرنے شروع کر دیں، ہر ایک کی بات نہ کریں. آپ دیکھیں گے آہستہ 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 آپ کی نا گرپ بڑھتی جائے گی اس معاملے میں. غصے کے معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں، حجاب کے معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے پھر بیبی سٹیپس ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. ہم کیا کریں؟ جو ہو گیا، جو باقی ہے اس پہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. اس کے بارے میں ہم نے کوئی اپنے لیے اصولی بات نکالی ہی نہیں، کچھ سوچا ہی نہیں کہ یہ کام بھی مجھے کرنا ہے، اس کو ہم فوراً فورگو کر دیتے ہیں. تو جب تک ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے ہمارے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کو میں جو دیکھتی ہوں، اسپیشلی میں نے دیکھا ہے جن کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں، جس میں وہ خاص طور پہ دین کے معاملے میں الجھے ہوتے ہیں، یا کچھ گیدرنگز میں نے دیکھا ہے کہ ایکسیسو سوال لوگ پوچھتے ہیں، ایکسیسو سوال ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. تو مجھے فوراً سمجھ آتی ہے انہوں نے قرآن کو کور ٹو کور نہیں پڑھا. جب ہم پورا قرآن شروع سے پڑھنا شروع کریں، اگر آپ پیچی پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی پیچی رہے ہیں، مطلب آپ کبھی اس گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں، وہاں تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر اس گیدرنگ میں چلے گئے، وہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیا، آپ کی فل پکچر نہیں بنتی. نالج کئی دفعہ بہت ہوگا، فقہ آپ کو بڑی آتی ہوگی، بڑے آپ نے مسئلے مسائل، ان کے سوالات جو ہے نا ان کا پیکج بنایا ہوا ہوگا، جمع کیا ہوگا، لیکن آپ کو جو پرابلم آئے گی نا وہ یہاں پہ آئے گی کہ آپ کا نالج بہت وہ ہوگا پیچی پیچی، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ پک اینڈ چوز کریں گے، کچھ کر لیں گے کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ کور ٹو کور پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پتہ ہے، تو آپ دیکھیں کوئی چیز بھی اتنی ہائی ڈوز میں نہیں ہمیں ملتی کہ ہم اسے سہ نہ پائیں. 2 آیتیں اگر ہمیں جوڑ دیتی ہیں تو 3 آیتیں ہمیں سکون بھی دیتی ہیں، اگلی 5 آیتوں میں پھر ہمیں کوئی سلوشن بھی ملتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑی سی وارننگ ملتی ہے، پھر ہمیں تھوڑا سا راستہ ملتا ہے. سو اٹس اکارڈنگ ٹو آور سائیکی، آور مائنڈ سیٹ. کیونکہ اگر انسان یہ نہیں کرے گا نا تو پھر شیطان کے قدموں کے پیچھے لگ جائے گا. اور شیطان کے قدموں میں کیا آ جاتا ہے؟ کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، انسان نمازیں چھوڑنی شروع کر دیتا ہے، پھر یہ کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، نماز میں فوکس نہیں رہتا، خشوع خضوع نہیں رہتا، کیونکہ شیطان آپ کو ادھر ادھر دکھائے گا. یعنی بیسیکلی آپ سمجھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے برعکس سارے کام اس کے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسی لیے کہا گیا کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ تو دیکھے گا کہ آپ کی ڈیزائر بیسڈ لائف ہے، نہ تو آپ اپنا دعائیں سے ہی مانگ رہے ہیں، نہ اپنے ریچولز پہ فوکس ہے، یا ریچول کرنے کے بعد آپ دنیاوی حساب سے بالکل آگے بڑھ گئے، تو وہ تو آپ کو مزید اس سے آگے اس راستے پہ لے کے جائے گا. تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم
شیطان کے پیچھے نہ چلیں. اور اس کے لیے جب تک آپ پورے کے پورے قرآن کو نہیں لیں گے، پک اینڈ چوز کریں گے، تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، آپ ہمیشہ غلط فیصلے کریں گے. پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 209 میں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر پھسل جاؤ تم بعد اس کے جو آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو پھر انسان کب پھسلتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے پھسلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بینات آئی ہیں، واضح نشانیاں آئی ہیں. تو وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز اور حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اللہ کا بڑا غلبہ ہے، اور اللہ کی حکمت بھی ہے بہت سے معاملات میں. بس ہم جو ہے نا وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. پھر کیا کہا گیا اس کے بعد؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد کہا گیا نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ سائبانوں میں بادلوں کے اور فرشتے، اور وہ پورا کرتے کام، اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمام کاموں کو. یعنی لوگ کس چیز کا ویٹ کریں؟ ابھی تو یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، وہ جو مائنر سائنز اینڈ میجر سائنز آف ڈے آف ججمنٹ، سارا دن ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس دن مرے ہماری تو قیامت شروع ہوگی. آر یو ویٹنگ فار دیٹ ٹائم کہ وہ وقت آئے گا، اور پھر جب وہ فیصلے ہو رہے ہوں گے پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. یعنی وائی ڈو یو وانٹ ٹو ویٹ ٹل دیٹ ٹائم؟ سل بنی اسرائیل آیت نمبر 211، سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے انہیں نشانیاں واضح. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لگاتار پڑھ رہے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اکاؤنٹس کو پڑھ کے نا فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی ساتھ ہی آپ اپنی لائف میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ ہم بھی تو ایسا ہی کچھ کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو ایسے سلسلے لے کے چل رہے ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو کوئی بدلے گا نعمت کو اللہ کی اس کے بعد کہ وہ آ گئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بڑا سخت قسم کا ریپریمانڈ ہو رہا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، ہمیں کتنے آرام سے ساری باتیں سکھائی گئی ہیں. ہم اپنی پرسنالٹی پہ ورک کریں، اپنی عبادات پہ ورک کریں. اگر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اور پھر آیت نمبر 212 میں کہا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دے گی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. یہاں پہ بھی امپورٹنٹ ایک وہ جو ہے نا کانسیپٹ دیا گیا. اصل بات کیا ہے؟ زُيِّن، یعنی ایک سوچ، ایک خیال، ایک ذائقہ، ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ان کا. وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ان کو ڈسٹیسٹ نہیں آتا. اور آپ دیکھیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو کئی کام جو غلط تھے ہمیں کوئی بتاتا تھا ہمیں بھی نہیں فیل ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کیا ہے چھوڑو یہ ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں ہمیں، لیٹس انجوائے لائف، ناچ گانا راک اینڈ رول مزے کرو. لیکن جب ایمان آیا تو اب وہاں پہ ڈسٹیسٹ آ گیا، اب وہ باتیں نہیں برداشت ہوتی. اب یقین بھی نہیں آتا کہ کبھی ہم بھی کوئی ایسا کام کرتے تھے. تو دنیا کی زندگی ان کے لیے کیا بڑی ٹیسٹفل بنا دی گئی، مزین بنا دی گئی، بہت ان کو گلیمر ہٹ کرتا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے. حالانکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم ایکچولی ریلیجس لوگوں میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہ بہت ججمنٹل ہیں. ہاں کچھ لوگ جو ذرا ریجڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ججمنٹل، وہ کبھی کبھی کچھ کہہ بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے قرآن پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ آپ تو اپنی ذات پہ اتنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اپنی یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، اپنے آپ کو ایسے ٹھیک کرنا ہے، آپ کو تو دھیان ہی نہیں کسی اور پہ جاتا. آپ کو تو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہی ہوں. حالانکہ اس طرح سے کہنے والا تو خود ایک ججمنٹ ہی پاس کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ قرآن پڑھنے والے لوگ لیس ججمنٹل ہیں. جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، یا I'll be little more blunt، جو لوگ حجاب نہیں لے رہے، یعنی کہ میں اگر کہیں حجاب پہن کے بیٹھی ہوں تو جو سامنے جس نے حجاب نہیں پہنا نا وہ اپنے گلٹ میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ نا مجھے جج کر رہی ہیں، حالانکہ وہ مجھے زیادہ جج کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو خیال آئے بھی کہ اس نے کور نہیں کیا ہوا یا ایسا لباس پہنا ہے تو ساتھ ہی ذہن میں فوراً دوسری سوچ ہی آتی ہے کہ کیا پتہ اس کے کون سے اعمال جو ہیں مجھ سے بہت اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ بھی تو یہ بتا رہے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ وہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان لانے والوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کرو. والذین اتقوا، اور وہ جنہوں نے تقویٰ کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامہ. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں آپ دین کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح لک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو کارنر کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، باز ہی نہیں آتے. ہر دفعہ آپ کے حجاب کا مذاق، ہر دفعہ آپ کی نماز کا مذاق، ہر دفعہ آپ سے نا اتنے ٹانٹنگلی پوچھیں گے پھر تمہارا درس شرس کیسا چل رہا ہے. پوچھیے. ابھی ٹریول کرتی ہوں تو سارے فارنر جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کھانا پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، آپریشن ہے آپ کے لیے. تو میں ان کو بڑا سمپل سا پہلے تو یہ میری وش ہے کہ میں اس طرح سے نظر آ تاکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں، اینڈ دس از آلسو ان مائی ریلیجن. اس کے علاوہ کوئی اور بہتر جواب ہو سکتا ہے کہ جس سے ان کو محسوس ہو کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں یا میں اچھے طریقے سے اس کو کہہ رہی ہوں؟ میں اس کو ان کو کیا جواب دوں اس پہ؟ ایسے ہے کہ جب ہم کسی کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں نا تو ہم اتنا ہی بات کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یو آر ویری کمفرٹیبل ان دس ڈریس، اور آپ یہ بتائیں کہ آئی فیل ویری پروٹیکٹیڈ ان دس ڈریس. اور دوسرا یہ کہ یہ بتانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک عورت کی پہچان ہے، میری آئیڈینٹی ہے ایز اے بلیونگ وومن. ساتھ آپ انٹلیکچوئل طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے بات کریں. اور اگر ان کے بہت زیادہ سوالات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے اور ایسے انکاؤنٹرز بہت ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس یا تو ایسا مٹیریل ہونا چاہیے جس کی طرف آپ ان کو ریفر کریں کہ آپ یہ پڑھیں. قرآن کی کاپی ان کو دے دیں کہ آپ اس میں سے پڑھیں. آپ جب پورا قرآن پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کور کرتی ہوں. ان کو دعوت دیں اس طرح کی، یا ان کو ایسے کچھ لیکچرز کی طرف ریفر کر دیں، کوئی اچھے ایسے اسپیکرز ہوں جو کہ آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور میں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مل رہی ہوں، مے بی میں آپ کو اتنا اچھا ایکسپلین نہ کر سکوں. تو اس طرح سے ان کو بتانا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو ہمیں کانسیپٹ کیا مل رہا ہے کہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ جو دنیا والے لوگ ہیں ان کے نزدیک دنیا بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں یہ کیوں اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، اور وہ انسیٹ قسم کا پریشر بھی فیل کرتے ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جو لوگ تقوی والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کر دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان یہ والا کام کرتا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ. تو ہمارے بہت سارے فیئرز کیا ہوتے ہیں؟ ہم دنیا میں آگے کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے. میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں، صرف وہ راستہ بند ہوگا جو جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے. باقی اللہ تعالیٰ بلکہ زیادہ راستے کھول دیتے ہیں، ایسے ایسے راستے کھولتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو ہمارے اندر نا یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. رزق ہمیں کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کو کہا کہ تم ابھی حجاب ابایا اتار دو، رشتہ ہو جائے گا بعد میں کر لینا، کیونکہ رشتے والی آنٹی پریشر ڈال رہی ہیں، سوسائٹی پریشر ڈال رہی ہے کہ حجاب والی لڑکیوں کو رشتہ نہیں ملتا. تو آپ اپنے آپ کو بتائیں، یہ ایسی آیتیں یاد رکھیں. تو یہ رزق کی شکل ہے ایک اچھا ساتھی ملنا. میں اللہ سے دعا مانگوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا ساتھی نہ ملے؟ اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بچوں کو دین پہ عمل کروائیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ نے ویزا لگوانا ہے تو آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے بچے کے لیے، بیٹا داڑھی ذرا چھوٹی کر لو، بیٹا یہ حلیہ تھوڑا بہتر بنا لو، یہ نہ تمہیں ویزا نہ ملے، تم نے تو اپنی ایجوکیشن کے لیے جانا ہے. کیوں؟ ویزا کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. اللہ نے اگر آپ کا رزق وہاں لکھا ہوگا تو آپ ہر حال میں پہنچیں گے. میرے ایک جاننے والے ان کی بیٹی کی طلاق ہوئی، اسلام ہی سولوریزم تھی، لیکن بہت ہم پریشان تھے کیا ہوگا. لیکن جو ان کے فادر تھے وہ کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، کوئی اللہ بہتر حل دے گا. واقعی میں 1.5 سال کے بعد اتنا اچھے رشتے سے شادی ہوئی کہ ہم کہتے واقعی میں وہ لڑکی خود کہتی ہے تو اللہ کا شکر ہے وہی ڈائیورس ہوئی. تو مجھے اللہ نے اچھا بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ہم یہ سوچیں کہ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہنا ہے، وہ اسٹریٹ پاتھ تو ہے نہیں ہمارے لیے. لیکن یہ کہ یہ بہت ہمارا ان باتوں پہ بہت ہمارا فیتھ سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے کہ میرے جو حصے کا رزق ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. میں نے کتنی لڑکیوں کو، آج ہم حجاب کی تھوڑی سی بات کریں تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے لڑکیوں کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھے جاب نہیں ملی اس لیے کہ میرا ڈریس کوڈ یہ ہے. میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو آپ کا رزق لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کا حلیہ یہ ہے. لیکن آپ اپنے پوٹینشیلز پہ نہیں کام کریں تو پھر کیسے آپ پہنچیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتا ہے جیسے کوئی اپنے مریض کو پانی پینے سے روکتا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو نہیں پسند کیا ہوا، نہ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے اس طرح سے لگ جائیں اور دنیا کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ سوچتے رہیں. ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نا، عقیدے کے اوپر اگر آپ نے کام اپنا نہیں کیا ہوا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کافی مشکل میں. تو سمپل سی بات ہے کہ اپنے عقیدے کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے رہیں. سوچیے آج کے لیسن میں ادخلوا فی السلم کافہ اور اپنی دعائیں، ان کے اوپر ہم نے کیسے توجہ دینی ہے اس پہ بارے میں سوچیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.